السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے اس درس میں شرح اصول الایمان، پچھلے درس میں ناظرین ہم نے ارکان ایمان کے حوالے سے گفتگو کی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان ایمان کی دلیل کتاب و سنت سے ذکر کی۔ اس کے بعد سب سے پہلا رکن جس کو ہم نے شیخ رحمہ اللہ کے رسالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھا وہ ہے الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور وہ کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ساتھ ایمان باللہ تصور کیا جائے گا۔ وہ چار چیزیں: اللہ کے وجود پر ایمان، اس کے توحید ربوبیت پر ایمان، اس کے توحید الوہیت پر ایمان، اور اس کے توحید اسماء و صفات پر ایمان۔ یہ چار چیزیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، اور اسی کے ساتھ ہم نے دوسرے رکن کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ ہم نے یہ جانا کہ فرشتے کون ہیں، فرشتے کسے کہا جاتا ہے، اور ہم نے ان کی گنتی کے حوالے سے جانا کہ فرشتوں کی گنتی کیا ہے، کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ اس حوالے سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس رسالے کو ہم نے دیکھا تھا۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا جو رکن ہے فرشتوں پر ایمان، اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ ہم ان کے وجود پر ایمان لائیں کہ فرشتوں کا وجود ہے، اور وہ وجود حقیقی ہے۔ انسانوں کا وجود ہے، جانوروں کا وجود ہے، چرند پرند کا وجود ہے، درختوں کا وجود ہے، سورج اور چاند کا وجود ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا بھی وجود ہے، ان کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے جو ارکان ایمان میں دوسرا رکن ایمان باللہ کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے پہلی ضروری بات ہے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ دوسری بات شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے جو نام کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، کتاب و سنت میں آئے ہیں، ان ناموں پر ایمان لایا جائے۔ جیسے جبریل ہے علیہ السلام، یہ فرشتے کا نام ہے جو قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے، اس نام پر ہم ایمان لائیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے نام کتاب و سنت میں آئے ہیں ان سارے ناموں پر ایمان لائیں کہ ان ناموں کے ساتھ فرشتے ہیں، اور یہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں مضبوطی کے ساتھ یہ بات ہو۔ تیسری بات شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی جو صفات کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان صفات پر بھی ہم ایمان لائیں کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، فرشتے کیا ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان ساری باتوں پر ہم ایمان لائیں۔ پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک مسئلہ ذکر کیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے ان کی صفات جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک صفت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ بسا اوقات انسانی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ جو کچھ صفات آئی ہیں ان پر ایمان لائیں۔ اس کی مثال دی شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی حالت اور اپنے وجود سے کسی اور وجود میں بدل جاتے ہیں اور شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 9 جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، جس میں مذکور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے۔ کس کیفیت اور حالت میں آئے؟ حضرت جبریل آئے بالکل سفید لباس میں، اور ان کے سر کے بال انتہائی سیاہ تھے، اور اس حالت میں آئے کہ ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، اور کوئی مدینہ میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا ان کو۔ اس حالت کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ آئے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بسا اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے انسانی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو تیسری اہم بات بیان کی فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی جو کچھ صفات کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان ساری صفات پر ہم ایمان لائیں، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو انبیاء کے پاس بھیجا تو بسا اوقات انسانی شکل میں بھیجا، قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، اس پر ہم ایمان لائیں۔
یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات ہے جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں فرشتوں کے جو کام کتاب و سنت میں بیان کی گئے ہیں ان کاموں کے ساتھ ایمان لائیں کہ یہ فرشتے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کچھ اعمال مقرر کیے ہیں، کچھ کام اور ذمہ داریاں دی ہیں جنہیں وہ بحسن خوبی ادا کرتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے نبھاتے ہیں۔ ان اعمال کے ساتھ ہم ایمان لائیں کہ ان فرشتوں کے لیے اللہ نے یہ اعمال طے کیے ہیں، اعمال کے ساتھ ان پر ایمان لایا جائے۔ جیسے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جبریل ہیں، جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ انبیاء اور رسول تک وحی کو لے کر آنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے انبیاء اور رسول تک بھیجتا ہے۔ یہ وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے حوالے سے چوتھی بات جو شیخ عثیمین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے جو کام متعین کیے گئے ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم ایمان لائیں۔ جیسے ملک الموت ہے، وہ فرشتہ جو انسانوں کی روح قبض کرنے پہ مقرر کیا گیا ہے، ہم ایمان لائیں کہ ایک فرشتہ وہ بھی ہے جسے ملک الموت کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ، اور وہ موت کے وقت انسانوں کے روح کو قبض کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی فرشتے رکھے ہیں، دو فرشتے جو ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ ان دو فرشتوں کی ذمہ داری ہے ابن آدم کی اچھائیاں اور برائیوں کو لکھنا، ہم ایمان لائیں ان کا ایک کام ہے۔ اسی طرح بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماؤں کے رحم پر متعین کیا ہے کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور 4 چیزیں لکھتا ہے۔ یہ فرشتے بھی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے کہ ان کا ایک کام ہوتا ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین 4 باتیں مختصراً بیان کی۔ پہلی بات فرشتوں کے وجود پر ہم ایمان لائیں، دوسری بات فرشتوں کا جو نام وارد ہوا ہے ان ناموں پر بھی ایمان لائیں، اور بالاجمال جتنے فرشتے ہیں سب پر ایمان لائیں، اور تیسری چیز جو شیخ عثیمین بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی جو صفات آئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، ان صفات پر، ان خوبیوں پر ہم ایمان لائیں۔ اور چوتھی بات اللہ نے فرشتوں کے جو کام متعین کیے ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم ایمان لائیں کہ یہ فرشتے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں ان 4 باتوں پر ہمارے دل میں ایمان پایا جانا چاہیے، یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ناظرین جیسے آپ کے سامنے بات آئی، شیخ رحمہ اللہ کی اس رسالے کی خصوصیت یہ ہے ہر رکن پر ایمان کے ساتھ وہ اس رکن پر ایمان لانے سے کیا فائدے، کیا ثمرات ہم کو ملتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کا ثمرہ اور ہمیں جو فائدہ ملتا ہے اپنی زندگیوں میں کیا ہے؟ کہتے ہیں العلم بعظمت اللہ وقوتہ وسلطانہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قوت اور اس کی طاقت کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے فإن عظمت المخلوق من عظمت الخالق، کہتے ہیں مخلوق کی عظمت حقیقت میں خالق کی عظمت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا ہی بہترین اور خوبصورت قاعدہ ہے کہ مخلوق کی جو عظمت ہوتی ہے یہ خالق کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ مخلوق میں جو خوبیاں آپ دیکھتے ہیں، جو خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں، جو کمال دیکھتے ہیں، جو اچھائیاں آپ دیکھتے ہیں، جو طاقت آپ دیکھتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا بہترین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ناظرین اس قاعدے کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھیں۔ جو بھی مخلوق آپ دیکھتے ہیں ان کی خوبصورتی ہو، ان کی کمالات ہو، ان کی طاقت ہو، یاد کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر طاقتور ہوگا، کس قدر خوبصورت ہوگا، کس قدر اختیار والا ہوگا جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فائدہ بیان کیا کہ فرشتے، اتنی بڑی مخلوق، نور سے بنائی گئی مخلوق جو اتنے بڑے بڑے کاموں پر معمور ہوتے ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظمت والا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ ناظرین بعض فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو اعمال کے لکھنے پر متعین کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیا ہے جو ابن آدم کے لیے نفع بخش ہے
اور بہترین چیز ہے، اس پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ دوسرا ثمرہ ہے، دوسرا فائدہ ہے جو ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم اور فضل کیا ہے۔ اور تیسرا ثمرہ جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ ہے محبت الملائکہ، فرشتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے جانا فرشتے ایسی مخلوق ہے جن کے اندر گناہ نہیں پایا جاتا ہے، شہوت نہیں پائی جاتی ہے، اور اللہ کی عبادت سے کبھی نہیں تھکتے ہیں۔ یہ ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے کیا چیز؟ ان کی محبت، کہ وہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ان کا خالق و مالک ہے عبادت کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بھی چاہیے اس کی مخلوق، جس طرح فرشتے اس کی مخلوق ہے، ہم بھی اس کی مخلوق ہیں، جس طرح وہ اللہ کی بندگی میں معمور ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ تو تیسری بات ہے جو شیخ عثیمین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے فرشتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم مسئلہ ذکر کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک بہت اہم مسئلہ کہ فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے جو بہت بڑی گمراہی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ فرشتوں کا وجود حقیقی نہیں ہے، فرشتے محض اچھائی کا نام ہے، اچھائی کی طاقت کا نام ہے، جو کائنات میں اچھائی پائی جاتی ہے اسی کی پاور کو فرشتہ کہہ دیا گیا، فرشتہ نامی کوئی چیز نہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ ایسی گمراہی ہے جو امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے، بخاص طور پر وہ طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ فرشتوں کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، اس کے وجود کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کی طاقت ہی فرشتہ ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کرتے ہوئے دلائل دیے، کتاب و سنت اور اجماع سلف ہے اس بات پر، اگر کوئی فرشتوں کے وجود کو حقیقی نہیں مانتا، اور آپ نے سنا ناظرین کہ فرشتوں پر ایمان 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، جن میں پہلی چیز ان کے وجود پر ایمان ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اگر کوئی آدمی فرشتوں کے وجود کو حقیقی نہیں مانتا ہے، اس نے کتاب کی، قرآن مجید کی، سنت کی، احادیث کی اور سلف کی، اجماع کی، امت کے اجماع کی، اتفاق کی مخالفت کی۔ فرشتے ان کا وجود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 1 جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریف ہے جس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنایا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں فرشتوں کی ایک صفت بتائی گئی کہ فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے جو 4 چیزیں جانی تھی ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ فرشتوں کی جو صفات ہے کتاب و سنت میں آئے ہیں ان پر ایمان لائیں۔ فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے پر عطا کیے، 2 3 4۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کے پر ہے اس کا مطلب اس کا وجود حقیقی ہے۔ اگر یہ صرف نیکی کی طاقت کا نام ہے تو پھر نیکی کی طاقت کو پر کیسے ہوں گے؟ لہذا قرآن مجید کی آیت ہے جو کہتی ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، جو دلالت کرتے ہیں کہ ان کا وجود حقیقی ہے۔ اسی کے ساتھ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے حوالے سے ذکر کیا ہے سورہ انفال آیت نمبر 50 میں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کاش کہ آپ اس وقت کی کیفیت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر وہ مارتے ہیں، فرشتے ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں جب وہ کفار کے روح کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کاش کہ آپ ان چیزوں کو اس وقت ان کیفیتوں کو دیکھ سکیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں ثابت ہوا کہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں وہ چہرے پر اور پیٹھ پر مارتے ہیں، کفار کے جو مار رہے ہیں، اس کا مطلب ان کا وجود حقیقی ہے۔ جو چیز حقیقت میں ہے ہی نہیں وہ کسی اور چیز کو کیسے مار سکتی ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ذکر کیا، اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی حدیث 3209 اس سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے ان کا وجود حقیقی ہے اس طرح سے کہ ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے محبت، کہ وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل کیا کرتے ہیں؟ فَيُنَادِ جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ نتیجہ کیا ہے کہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ بھی اس بندے مومن سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر اس آدمی کی محبت کو، مقبولیت کو زمین میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا وجود حقیقی ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نظر آئے، تو یہ ایسی جہالت ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو چیز وجود میں ہے حقیقت میں اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو جاندار ہے، ہر وہ چیز جو زندہ ہے، ہمارے آنکھوں سے نظر آئے، اگر آپ یہ شرط رکھتے ہیں تو پھر آپ نے کائنات کی بہت ساری مخلوق کا بھی انکار کر دیا جو کہ معقول نہیں ہے۔ ایسی مخلوقات ہیں جو بظاہر ہماری نگاہوں کو نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود حقیقی ہے، مانا ہوا ہے۔ فرشتے اگرچہ کہ ہماری نگاہوں کو نظر نہیں آتے لیکن ان کا وجود حقیقی ہے، وہ اپنے کاموں پر معمور ہیں۔ اور ایک اہم وضاحت کے ساتھ ناظرین دوسرے رکن کو ہم مکمل کر لیں گے، وہ یہ ہے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے ہم یہ جان لیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ فرشتے عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، اس لیے پریوں کا تصور پایا جاتا ہے کہ آسمان میں پریاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ تصور اس طرح سے مان لیا جائے تو پھر یہ کفر ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کیا اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ وہ لڑکیاں ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ فرشتے بیٹیاں ہیں، نہ وہ لڑکیاں ہیں، اور نہ ہی وہ پریاں ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں جو نور سے بنائی گئی ہیں۔ اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ تصور رکھتا ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے پر ہیں، جنہیں پریاں کہا جاتا ہے، اور وہ صفات جو کتاب سنت میں آئی ہوئی ہیں کہ وہ پر والے ہیں لیکن وہ لڑکیاں نہیں ہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ شریک نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اگر کوئی اس کے باوجود بھی ان آیات کا انکار کرتا ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے، تو اس نے کفر کا راستے کو اختیار کیا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جن کاموں پر معمور ہیں اور کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریک نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں، نہ اس کی ربوبیت میں۔ وہ اپنے کاموں پر معمور ہیں، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر کو اپنی ذمہ داریاں دی ہیں اسی طرح ان کو بھی ذمہ داریاں دی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی کاموں کو جو ان پہ طے کیے گئے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے مختصر گفتگو تھی۔ تو ناظرین، ہم نے دوسرے رکن کے حوالے سے جانا فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے کسے کہا جاتا ہے، فرشتوں کی تعداد کیا ہے، کن چیزوں سے فرشتوں پر ایمان مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، اور ایک اہم مسئلے کی وضاحت اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے ارکان ایمان میں سے الایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان۔ کیا مراد ہے کتابوں پر ایمان سے؟ کہ ہم ایمان لائیں، یقین اور دل کی گہرائیوں میں اس بات کو مضبوطی سے رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا، اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے، ان کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی سعادت کو پا سکے۔ اسے کہا جاتا ہے کتابوں پر ایمان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ اس نے جہاں پر رسولوں کو بھیجا، رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کر دیا، جو کتابیں مخلوق کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہیں، جس کے ذریعے سے وہ کامیابی، کامرانی اور نجات کو پا سکتے ہیں۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کتابوں پر ایمان مکمل ہوتا ہے 4 چیزوں سے۔ پہلی چیز کہتے ہیں
الایمان بان نزولها من عند اللہ حقا، کہ ہم ایمان لائیں کہ کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اس پر ہم ایمان لائیں۔ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا اتارنے والا ہے، اس پر ہم ایمان لائیں کہ یہ حق ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، اور ایمان بالکتب میں، کتابوں پر ایمان میں دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں ان ناموں پر، کتابوں کے جو نام کے وارد ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ان کی تعداد کتنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جن کتابوں کے نام اللہ نے ہمیں بتائے ہیں ان ناموں کے ساتھ ہم ایمان رکھیں۔ سب سے پہلی مشہور جو کتاب جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے وہ ہے قرآن مجید، کہ یہ کتاب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور اس لفظ کے ساتھ قرآن مجید نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری کتاب جس کا نام وارد ہے وہ ہے تورات۔ تورات یہ وہ کتاب ہے آسمانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب ہے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتابوں پر ایمان کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جن کتابوں کے نام آئے ہیں ان کتابوں کے ناموں کے ساتھ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اس کی ہم تصدیق کریں، اور سب سے اہم چیز جس کی ہمیں تصدیق کرنا ہے، جس کا تصدیق کرنا، سچ ماننا، اس کے سارے حکم کو واجب اور ضروری اور فرض ہے قرآن مجید کے احکام، کہ قرآن مجید جن جن احکامات کو بیان کرتا ہے ان کی تصدیق کرنا، اسے سچ جاننا، سچ ماننا، تسلیم کرنا، اور اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں گزری جن میں تبدیلی نہیں کی گئی اور اس شریعت نے اسے درست مانا ہے، اس شریعت نے اسے صحیح مانا ہے، ان باتوں کی بھی ہم تصدیق کریں۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے کچھ حوالے ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ کہا ہے۔ تیسری بات کہ ہم تصدیق کریں، سچا مانیں ان باتوں کو، ان واقعات کو، ان احکام کو جو ان کتابوں میں نازل کی گئی ہیں، اور ان میں سب سے مقدم ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید جن جن کی تصدیق کرتا ہے، جن جن کو سچا کہتا ہے، جس واقعے کو سچا کہتا ہے، جس بات کو سچا کہتا ہے، ان ساری چیزوں کو کی ہم تصدیق کریں، اسے سچا جانیں اور مانیں، یہ تیسری اہم چیز ہے۔ لیکن ناظرین ایک اہم وضاحت ہے جو آپ کے سامنے آنا ضروری ہے۔ دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کو ناسخ کے لیے ناسخ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ نے پچھلے سارے احکامات کو منسوخ کر دیا ہے، اب اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ہے، اب قرآن مجید پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی آج کسی پرانی آسمانی کتاب کو لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگتا ہے تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اس نے کتابوں پر ایمان نہیں رکھا۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ قرآن مجید نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اب ان پر عمل درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پچھلی کتابیں وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، ان قوموں نے اس کتاب کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ وہ رویہ کیا ہے؟ تحریف اور تبدیلی کا، کہ ان کے علماء نے، ان کے زاہدوں نے اسے بدل ڈالا ہے۔ اب اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات ملی ہوئی ہے، کون سی بات لوگوں کی طرف سے ایجاد شدہ ہے؟ لہٰذا یہ دو باتیں ہیں جس کے ساتھ ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے جو شیخ عثیمین نے بیان کی۔ تیسری چیز کہ تصدیق کرنا ہے ہمیں ساری آسمانی کتابوں کی، کہ جو کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہیں، جن میں تبدیلی نہیں کی گئی تھی، اتارے جانے کے بعد ان میں کہ ہر ایک بات سچ ہے، صحیح ہے، درست ہے، تبدیل ہونے سے پہلے ساری باتوں کی ہم تصدیق کر لیں۔ اور تبدیل ہونے کے بعد جو آج کا دور ہے، اور جب دوسرے انبیاء اور رسول بھیج دیے گئے، پچھلے قوموں نے تبدیلی کر دی، اب کیا ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ قرآن مجید جس کو سچ کہتا ہے،
قرآن مجید جس کی تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی ہم تصدیق کریں. پچھلی کتابوں کے حوالے سے جو بات قرآن تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ بات سچی ہے، ان باتوں کی ہم تصدیق کریں. یہ تیسری اہم بات ہے جس میں ہمیں غور کرنا ہے، تھوڑا سا رک کر اسے سمجھ لینا ہے کہ قرآن مجید کی تصدیق کرنا، ہر ایک بات کو سچا جاننا قیامت تک کے لیے ہر انسانوں پر فرض ہے. اور پچھلی کتابوں کے حوالے سے ہر ایک بات کو تصدیق کرنا، سچ ماننا، جب تک انہیں بدلا نہیں گیا تھا. اور جب بدل دیا گیا ہے تو قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے اس کی تصدیق ہم کریں. تو ناظرین یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں. قرآن مجید سب سے مقدم ہے کہ اس کے احکام پر ہم عمل کریں، تسلیم کریں، تابعداری کریں. قرآن مجید جو کچھ ہمیں حکم دیتا ہے اور ہر وہ حکم جو پچھلی کتابوں میں تھا اور شریعت نے اسے باقی رکھا ہے، شریعت نے اسے نہیں بدلا ہے، ان احکامات پر بھی ہم عمل کریں. یہ ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان کے حوالے سے چوتھی بات ہے جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 کے اندر کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین پر نگران ہے، نگہبان ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت کریمہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید اس کی یہ خوبی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق ہے. اس کی ہر بات کو ہمیں تصدیق کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے اور عمل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کی جو کتابیں پچھلی گزر چکی ہیں، قرآن اس پر نگہبان اور نگران ہے. قرآن اگر اس کی تصدیق کرتا ہے، اسے درست مانتا ہے، تو پھر ان احکامات پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگرچہ کہ وہ پچھلی شریعت کی احکامات ہیں لیکن قرآن نے اسے باقی رکھا ہے. جیسے قصاص ہے، قصاص کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا. یہ حکم پچھلی کتاب میں بھی مذکور تھا اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن بیان کرتا ہے، اس کو اس حکم کو برقرار رکھا گیا ہے. لہٰذا ہر حکم جو قرآن میں وارد ہے اسے تسلیم کرنا، عمل کرنا، اور پچھلی کتابوں کے وہ احکامات جنہیں قرآن برقرار رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو کہا وہ مہیمن علیہ، کہ قرآن نگران اور نگہبان ہے پچھلی کتابوں کا. وہ اگر تصدیق کر دیتا ہے تو پھر ان کتابوں پہ جو احکامات ہیں ان احکامات پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. تو ناظرین یہ چار باتیں ہیں جو شیخ عثیمین نے بیان کی رحمت اللہ علیہ، جس سے کتابوں پر ایمان مکمل ہوتا ہے. پہلی بات کہ ہم کتابوں کے بارے میں ایمان رکھیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ حق ہے. دوسری بات جن کتابوں کے نام وارد ہوئے ہیں ان ناموں پر بھی ایمان رکھیں. اور تیسری بات ان میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تصدیق کریں اس وضاحت کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور چوتھی بات اس کے احکامات پر ہم عمل کریں، بالخصوص قرآن مجید، اور جس کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے اس پر ہم عمل کریں. اس کے بعد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق ثمرات ذکر کیے ہیں. اگر کوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات اسے ملتے ہیں. پہلی چیز کہتے العلم بعنایت اللہ تعالی بعبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حوالے سے اہتمام کرتا ہے، اس کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے وجود بخش کے اللہ نے ہمیں ایسی بیار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ نعمتیں عطا کی، ہماری دنیا میں پوری ضرورتوں کو مکمل کیا. اسی طرح آخرت میں کس طرح نجات ہوگی اور کیسے ہم دنیا میں سعادت کے ساتھ جی سکتے ہیں اس کے لیے پورا انتظام کیا. اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے کتابوں کو اتارا، جن کتابوں میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتابیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حوالے سے بہت اہتمام کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے اور اس نے قوموں کے پاس جس طرح رسولوں کو بھیجا اسی طرح اللہ نے کتاب کو بھی نازل کیا. اور دوسری چیز شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العلم بحکمت اللہ تعالی فی شرعہ حیث شرع لکل قوم ما يناسب احوالہم، کہ اس میں علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کتنا حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے وہ احکام مشروع کیے ان کتابوں میں جو ان کے لیے مناسب ہو. ان کی حالتوں کے اعتبار سے اللہ نے ان کتابوں کے اندر وہ احکامات رکھے جو ان کے لیے مناسب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی حالت ایک جیسی نہیں ہے، ہر قوم کی حالت ایک جیسی نہیں، ہر دور اور زمانہ ایک جیسا نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جس طرح قوموں کے پاس رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، ان کتابوں میں جو احکامات تھے وہ انہی کے قوم کے لیے مناسب
ان کے حالات کے لحاظ سے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز شکر نعمت اللہ فی ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کے نعمت پر شکر گزاری کا احساس بھی ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی، اس پر ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری رہنمائی کی، توجیہ کی۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ثمرات ذکر کیے ہیں فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے، کتابوں پر ایمان کے حوالے سے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کتابوں پر ایمان کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہیں۔ اب آئیے آگے ہم رکن کی طرف بڑھتے ہیں۔ الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان۔ رسول کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من اوحی الیہ من البشر بشرع وامر بتبلیغہ، کہتے ہیں رسول ان لوگوں کو کہا جاتا ہے انسانوں میں سے جن پر اللہ کی وحی اترتی ہے، بشرع اور شریعت اتاری جاتی ہے اس میں، وامر بتبلیغہ اور اس کی تبلیغ کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے اس میں بیان کیا رسول سے مراد وہ بشر ہیں، وہ انسان جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتخب کرتا ہے رسالت کے لیے اور ان پر وحی اتارتا ہے اور انہیں مستقل ایک شریعت عطا کرتا ہے، مستقل دین عطا کرتا ہے اور اس کی تبلیغ کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت دی اور نئی شریعت عطا کی، کہتے ہیں سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور کہتے ہیں سب سے آخری رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی دلیل دیتے ہیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء آیت نمبر 163 میں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اللہ کہتا ہے اے محمد علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح کہ نوح علیہ السلام اور نوح اور ان کے بعد نبیوں کی طرف بھیجی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی اور ان کے بعد نبیوں کی طرف بھیجی۔ اور حدیث، جس حدیث سے صراحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4476، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں لوگ اکٹھا ہوں گے اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو، سورج اتنا قریب ہوگا انسانوں سے 1 میل کے فاصلے پر، جو آپ تفصیلات جانتے ہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی اس حدیث میں کہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے علیہ السلام تاکہ وہ سفارش کرے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے اور کہیں گے ائتوا نوحا اول رسول بعثہ اللہ، آدم کہیں گے علیہ السلام تم لوگ نوح کے پاس جاؤ، اول رسول جو سب سے پہلے رسول ہیں، بعثہ اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ نوح کے پاس جاؤ وہ پہلے رسول ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن پر مستقل شریعت کو اتارا گیا اور ان کی تبلیغ کا انہیں حکم دیا گیا۔ پہلے رسول ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ کیا ہیں؟ ولكن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہے، آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے تعریف سنی رسول جن کو مستقل شریعت دی جاتی ہے، مستقل احکامات ان پر اتارے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا جو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کو مستقل شریعت نہیں ملتی ہے بلکہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں وہ اسی شریعت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اسی شریعت کی تجدید کرتے ہیں، نئی شریعت ان پر نہیں اترتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور رسولوں کی تعداد کم ہے۔ رسول اس لیے کہ ان پر نئی شریعتیں اتاری جاتی ہیں، جبکہ انبیاء اسی شریعت جو ان سے پہلے اتر چکی ہے اسی کی تجدید کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی بھی اتارتا ہے۔
تو یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا ہے، ہر قوم میں رسول کو بھیجا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہے کہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ پھر آگے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، ارکان ایمان یا عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، اس کے بارے میں جب آپ پڑھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، ایک بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے، اور یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی مفید بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی مخلوق میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ سنیں، پڑھیں، ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی صفات، ان کے کمالات، ان کے احسانات، ان کی محنت، ایک چیز کا خیال رکھیے، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں شریک مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی آپ سنیے، پڑھیے یا جانیے، محبت کیجیے، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں شریک مت کیجیے، اس لیے کہ یہی شرک ہوتا ہے۔ انبیاء اور رسول اس قدر اونچے ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے گفتگو فرماتا ہے، ان پر شریعت اتاری جاتی ہے، تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، وہ قوموں کے پاس جاتے ہیں، اللہ انہیں معجزات دیتا ہے، ایسی چیزیں دیتا ہے جو انسان کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی مخلوق ہی ہیں، اللہ کے بندے ہی ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں اس کے شریک نہیں ہیں۔ شیخ عثیمین اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں رسولوں کے بارے میں، بشر مخلوقون لیس لهم من خصائص الربوبیت والالوہیت شیء، کہتے ہیں کہ رسول یہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، ربوبیت الوہیت کے خصائص میں سے انہیں کچھ نہیں ملتا ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت جو کچھ ہے، فرشتے اور اس کے علاوہ انبیاء اور رسول کوئی بھی ہوں، انہیں اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، لہٰذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قرآن کہتا ہے اس کو نقل کرتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کے اندر، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر مبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو کچھ میں کر پا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تبھی۔ اور آگے کہہ دیجئے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی مصیبت پہنچتی ہی نہیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کتنی مصیبتوں سے گزرے، کتنی پریشانیوں سے آپ گزرے، آپ کے صحابہ شہید ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ طرح طرح کے آزمائشوں سے گزارے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کہہ دیجئے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی، اور میں کون ہوں؟ کہہ دیجئے ان انا الا نذیر مبشیر، میں ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا اہم ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور رسول ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے مخلوق میں، ابن آدم کی اولاد کے آپ سردار ہیں۔ جب اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے میں نفع نقصان کا مالک نہیں، تو ناظرین دنیا میں پھر کون ایسا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے؟ کون ہے ایسا جس کے پاس کائنات کا تصرف ہے؟ کون ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے؟ جب سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار، انبیاء اور رسول کے خاتم، انبیاء اور رسول کی سب سے افضل، انبیاء اور رسول کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو درجہ عطا کیا ہے، اس کے باوجود جب آپ نفع نقصان کے مالک نہیں، غیب نہیں جانتے، تو پھر کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس کے پاس یہ چیزیں جمع ہو جائیں، جس کے اندر ربوبیت الوہیت کی خصوصیت ہو، جسے آپ اللہ کا شریک کرنے لگی۔ تو ایک اہم مسئلہ ہے جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے،
بلکہ رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو بشری چیزیں تھیں وہ باقی رکھی تھی، ان میں بیماری بھی ہوتی تھی، ان میں وفات بھی ہوتی، وہ کھاتے اور پیتے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 79 سے 81 تک دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، کہتے ہیں حضرت ابراہیم جو مجھے کھلاتا اور پلاتا یعنی اللہ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل نبی اور رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کھلاتا ہے اللہ، مجھے پلاتا ہے اللہ، جس طرح دوسرے انسانوں کو بھوک اور پیاس لگتی ہے رسولوں کو بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، جس طرح دوسرے بیمار ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، جس طرح دوسرے انسانوں پہ موت آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو مجھے موت دے گا اور مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث کرے، اور آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسماعیل کی ذریت سے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ سب سے افضل نبی اور رسول ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصائص میں، ربوبیت میں، الوہیت میں کسی بھی طریقے سے اس کے شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب آپ کا تذکرہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ایک لفظ استعمال کیا عبد۔ عبد کا معنی ہے بندہ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، حتیٰ کہ جب اسراء اور معراج کی بات آئی وہاں پر بھی آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے عبد۔ قرآن مجید کے نزول کی جب بات آئی اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہاں بھی لفظ استعمال کیا گیا عبد، یعنی ان ساری خوبیوں کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہی ہیں، آپ ربوبیت اور الوہیت میں اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی بات ہمیں ایمان رکھیں کہ ان سب کی رسالت، جن کو اللہ نے رسول بنایا ان کی رسالت حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ جو ان میں سے کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار کر دے اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ پہلی بات سارے رسولوں کی رسالت میں بیک وقت ایمان لانا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار کر دیا تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سارے رسولوں کی رسالت خود بخود انکار ہو گیا۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہوئے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا، سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ناظرین یہاں پر رک کر یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں، ابھی آپ نے سنا نوح تو سب سے پہلے رسول تھے، پہلے رسول تو نوح تھے، لیکن اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ نوح کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پہلے رسول ان کے پاس بھیجے گئے وہ سارے رسولوں کو ایسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اس طرح سے ناظرین جب ایک رسول کو انہوں نے جھٹلا دیا تو اس سے لازمی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ ایک رسول کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں عطا کیا تھا رسالت کو، آپ نے اسے جھوٹا کہا، نعوذ باللہ، اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے سارے رسولوں کا بھی انکار کر دیا، ان کی رسالت کا انکار کر دیا۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر رسول پر ایمان لایا جائے، ان کی رسالت حق ہے، ایک کا بھی انکار سارے رسولوں کا انکار ہوگا۔ دوسری بات شیخ عثیمین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جن رسولوں کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان ناموں پر ہم ایمان رکھیں، ان ناموں پر ایمان رکھیں۔ جتنے نبیوں کا، جتنے رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اولو العزم پیغمبر جنہیں کہا جاتا ہے، کون ہے اولو العزم پیغمبر؟ سب سے افضل ترین رسول کون ہے؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے افضل نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد تین ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 رسولوں کو کہا جاتا ہے اولو العزم۔
سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نبیوں کا نام قرآن میں آیا ہے ہر ایک پر ایمان لایا جائے، کسی ایک کا بھی انکار نہ کیا جائے، اور بالاجمال جن جن لوگوں کا ہم نام بھی نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن نبی لوگوں کو نبی بنایا، رسول بنایا، ان کی نبوت ان کی رسالت حق تھی، ہم دل میں یقین رکھیں کہ وہ برحق تھے، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں اگرچہ کہ ہم ان کے ناموں کو نہیں جانتے ہیں۔ اور تیسری بات شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ان کے حوالے سے بات وارد ہوئی ہے، جو خبر ان کے حوالے سے آئی ہے، ان خبروں کی ہم تصدیق کریں۔ جو کچھ ان نبیوں کے حوالے سے، ان نبیوں کے واقعات، ان رسولوں کے واقعات اور تفاصیل وارد ہوئی ہیں، ان سب کی ہم تصدیق کریں جو ثابت ہو اور درست ہو۔ اور ان میں سب سے اہم قرآن مجید اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں جو خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتی ہیں، ان سب کی تصدیق کریں۔ اور جو کچھ صحیح طور پر ثابت ہو رسولوں کے بارے میں، ان ساری باتوں کی، ان سارے واقعات کی، سارے خبروں کی ہم تصدیق کریں جو کچھ ان کے بارے میں آئی ہوئی ہیں کتاب و سنت میں، اور اہل علم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور ناظرین آپ نے بھی جانا ہوگا کہ انبیاء کے واقعات ہیں جنہیں ہم قصص الانبیاء کہتے ہیں، انبیاء کے واقعات، حالات زندگی، جو کچھ اس حوالے سے ثابت ہے ہر ایک کی تصدیق کرنا، یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی شریعت پر عمل کرنا، ان کی شریعت پر عمل کرنا۔ جن رسولوں کو جن قوموں کے پاس بھیجا گیا ان قوم کے لوگوں پر ضروری تھا کہ ان رسولوں کی تصدیق کر کے ان کی شریعت پر عمل کریں۔ ہماری طرف جن کو بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے اوپر ایمان لانا اور آپ کی شریعت کی تصدیق کرنا اور آپ کے احکامات کی فرما برداری کرنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 65 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنا دے۔ حکم کا مطلب وہ جو فیصلہ کرتا ہے، جس کی بات مان لی جاتی ہے۔ جب تک آپ کو حکم نہیں بناتے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ جو فیصلہ کر دیں ان کے دل میں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خوشی سے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ اندازہ کریں ناظرین، رسول کو جو بھیجا گیا ہے ان کی شریعت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور کس قدر اللہ نے پابند کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں دو طرح سے ہم کو پابند کیا ہے، ایک ظاہر میں اور ایک باطن میں۔ ظاہر میں ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم آپ کو حکم بنائیں، آپ کی سنتوں کو حکم بنائیں، جو آپ کی طرف سے آ جاتا ہے وہ فیصل ہے، اس کو مان لیا جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے، اس کا رد نہ کیا جائے۔ اور دوسرا، اپنے نفس میں کوئی تنگی نہ پائیں، یعنی باطن میں ہم خوشی خوشی برضا و رغبت آپ کی احکامات کو، آپ کی سنتوں کو اور فیصلوں کو قبول کر لے۔ ناظرین، ایمان بالرسول میں چوتھی بات جو شیخ عثیمین کہتے ہیں، جو رسول بھیجے جاتے ہیں قوم کی طرف، ان لوگوں پہ ضروری ہے کہ اس کی اطاعت، ان کی شریعت کو تسلیم کریں اور ان پر عمل کریں۔ تو ناظرین، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ثمرات کو ذکر کیا ہے کہ ایمان بالرسول کے کیا ثمرات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا ثمرہ جو ہم نے کتابوں پر ایمان کے حوالے سے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس نے بندوں کے اوپر کتنا رحم کیا ہے، کتنی آسانی کی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہم اندر پیدا ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت اس نے ہمیں عطا کی۔ اور تیسرا، انبیاء سے محبت ہوتی ہے، ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی اور مخلوق تک دین کو پورے طور پر پہنچایا اور بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ یہ ثمرات ہیں جو ہمیں رسولوں پر ایمان کے حوالے سے حاصل ہوتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے۔ ناظرین، پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان بالیوم الآخر کو ذکر کیا ہے۔ ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کا دن کیا ہے؟ آخرت کا دن کسے کہتے ہیں؟ آخرت کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان سے حساب و کتاب ہوگا اور پھر وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹیں گے، ٹھکانوں تک پہنچیں گے۔ اسے آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ آخرت کا دن کیوں اسے کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آخرت کا دن اسے کہا جاتا ہے یا الیوم الآخر کہا جاتا ہے؟ آخری دن کیا؟
سبب ہے اس کے پیچھے شیخ عثیمین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے دن کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنتی جنت میں ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں ہو جائیں گے، اس کے بعد انسانوں پر کوئی اور دن آئے گا ہی نہیں، وہ آخری دن ہے، اس وجہ سے اسے الیوم الاخر، آخری دن کہا جاتا ہے۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ پھر آگے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آخرت پر ایمان مکمل ہوتا ہے 3 امور سے، 3 چیزوں سے۔ آخرت پر ایمان اگر کوئی لانا چاہتا ہے ان 3 چیزوں پر ایمان رکھے۔ پہلی چیز الایمان بالبعث، بعث پر ایمان رکھے۔ کیا ہے بعث؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہماری قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے باہر نکالے گا، اسے کہا جاتا ہے بعث۔ جب سارے کے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ فوت ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے باہر نکالے گا، اس حال میں کہ ہمارے پاس کوئی لباس نہیں ہوگا، پیروں میں چپل اور جوتے نہیں ہوں گے، اور جو مرد ہیں بغیر ختنہ کے ہوں گے، جس طرح کی اس کی کیفیت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اسے اٹھائے گا، اس پر ہم ایمان رکھیں۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اس حوالے سے کتاب اور سنت اور اجماع دلالت کرتے ہیں، یعنی کتاب اور سنت اور اجماع سلف سے یہ ثابت ہے کہ انسانوں کو دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے حوالے سے کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 میں کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہتا ہے جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کرے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا ہونا ہم پر لازم ہے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا کنا فاعلین، ایسا ہم ضرور کریں گے کہ دوبارہ ہم جس طرح ہم نے مخلوق کو پیدا کیا دوبارہ ہم ان کو اٹھائیں گے۔ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 15 اور 16 میں، 15 اور 16 میں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اللہ کہتا ہے کہ تم اس کے بعد ضرور وفات پاؤ گے، موت تمہاری ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو ناظرین، آخرت پر ایمان کے حوالے سے پہلی بات ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے دور رہے، بچ جائے، بلکہ دوبارہ سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الایمان بالحساب والجزاء، آخرت پر ایمان کے حوالے سے دوسری بات کیا ہے؟ ایمان رکھے ہم حساب پر اور جزا پر۔ حساب کیا ہے؟ حساب کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اپنی زندگی کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اس سے حساب لیا جائے گا، یہ ہے حساب۔ جزا کیا ہے؟ بدلہ، کہ جو اس نے عمل کیا ہے اس کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت کے دن پر ایمان یہ ہے کہ آپ دوسری چیز جس پر آپ کو ایمان رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ حساب اور جزا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زندگی کا حساب لے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اور اس حوالے سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے حساب بھی لے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا فیصلہ بھی کرے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ کہتا ہے پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، اور پھر ہم ان کو اپنے علم سے احوال سنائیں گے اور بتائیں گے، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے، بے خبر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 6 میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قوموں کو پوچھے گا جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور صرف قوم کو نہیں بلکہ رسولوں کو بھی پوچھے گا۔ لہٰذا یہ دوسری بات ہے جو شیخ عثیمین کہتے ہیں حساب اور جزا، کہ اللہ تعالیٰ زندگی کا حساب لے گا اور اس کا بدلہ ہمیں دے گا، اس پر ہم ایمان رکھیں۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے دلیل بھی ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کا حساب بھی لے گا اور انسانوں کو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ ہے
آخرت پر ایمان کے حوالے سے کہ ہم جنت پر اور جہنم پر ایمان رکھیں کہ جنت اور جہنم یہ دو اللہ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تیار کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ جنت اہل ایمان کا، اہل تقوی، اہل توحید کا ٹھکانہ ہے، جہنم کفار و مشرکین نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی یہ دلیل ہے یہ جنت، اور یہ جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب کی، ناراضگی کی دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ ان دونوں پر ہم ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تیار کیا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شیخ عثیمین نے ذکر کی ہے، صحیح بخاری کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 3244، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ کیسے تیار کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللہ نے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ کیسے تیار کیا ہے؟ ایسے تیار کیا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے۔ اتنی خوبصورت، اتنی بہترین جگہ اللہ نے، ٹھکانے کو اللہ نے تیار کر دیا ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ تیسری چیز کہ ہم آخرت کے حوالے سے جن چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے ان میں تیسری چیز ہے جنت اور جہنم پر ایمان، جنت کے حوالے سے یہ حدیث۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بینہ آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرمایا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے وہ مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی نہریں ہیں جن کے نیچے سے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہر بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا کہ اللہ نے اسے تیار کیا ہے۔ وہ جنت باغ ہیں، باغ اور محلات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اور انسانوں کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تیار کی ہیں، جس کے بارے میں نہ ہم نے سنا ہے نہ دیکھا ہے، اور کسی کے خیال میں، وہم و گمان میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا تیار کیا ہے۔ اور دوسری چیز جہنم، اللہ نے اس کو بھی تیار کیا ہے۔ اس پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھکانہ بنایا ہے کفار کا، نافرمانوں کا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تیار کر دیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پر وہ فریاد کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں ان کی فریاد رسی نہیں کی جائے گی، ان کی پکار کو نہیں سنا جائے گا، اور اس دردناک عذاب سے وہ گزارے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جنت اور اس کی جہنم اور اس کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کس قدر خطرناک اور بھیانک عذاب تیار کیا ہے کہ وہ پانی طلب کریں گے تو انہیں پانی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر تیل، جو کھولنے والا تیل، جس میں انہیں تپایا جائے گا، جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا، اور جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے علاوہ بہت ساری آیتوں میں، حدیثوں میں اللہ کے نبی نے جہنم کے حوالے سے بیان کیا۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان کے حوالے سے کہ ہم جنت اور جہنم پر ایمان لائیں، ان کے وجود پر ایمان لائیں، یہ شیخ عثیمین کہتے ہیں تیسری چیز ہے۔ تو ناظرین، یہ تین باتیں ہیں جن سے آخرت کے دن پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ قبروں سے زندہ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، اور دوسری بات ہم ایمان لائیں حساب اور جزا پر، زندگی کا حساب دینا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، اور تیسری بات کہ جنت اور جہنم پر ہم ایمان لائیں۔ ناظرین، یہ تین چیزوں سے آخرت پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم چیز ذکر کی ہے، وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان کے ملحقات، وہ چیزیں جو آخرت کے دن پر ایمان سے جڑی ہوئی ہیں، ملحق ہیں۔ ان میں سے کیا چیز ہے؟
الایمان بکل ما یکون بعد الموت، آخرت کے دن پر ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس پر ہم ایمان رکھیں، یہ بھی آخرت کے دن پر ایمان میں سے ہے، جس میں قبر میں میت سے جو سوالات ہونے والے ہیں اس پر ایمان رکھیں، قبر میں جو نعمت ملنے والی ہے اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اور جو عذاب اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اس کے بارے میں ایمان رکھیں کہ یہ حق ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ موت کے بعد جو کچھ ہوگا یہ ساری چیزیں ایمان بالآخرہ کے ساتھ ملحق ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ایک قیامت تو وہ ہے جو حقیقت میں قائم ہوگی، اور دوسری قیامت صغریٰ کیا ہے؟ جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں فرشتے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے اسے سوالات کرتے ہیں، جوابات کے نتیجے میں اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح آخرت کے دن میں حساب دے کر بدلہ ملتا ہے، یہ اس قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پوچھتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، جنت کی ہوائیں اور نرم بستر انہیں ملتا ہے یا دوزخ کی ہوائیں اور عذاب انہیں ملتا ہے۔ تو شیخ عثیمین نے کہا مسئلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان میں سے ملحق یہ ہے، جڑی ہوئی چیز یہ ہے، موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے ہم ایمان رکھیں کہ وہ بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھنے میں شامل ہے۔ اور پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد ذکر کیے ہیں، ثمرات ذکر کیے ہیں، اگر کوئی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا فوائد اور ثمرات ملتے ہیں۔ پہلا ثمرہ اور فائدہ ملتا ہے، شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص نیکی کے کاموں میں رغبت رکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے ثواب کی امید سے جو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اس کی نیکی میں بہتری اور اضافہ ہوتا ہے جب ہمارے دلوں میں مضبوط ایمان ہو آخرت کے دن پر۔ یہ نیکی کی طرف ابھارنے والی چیز ہے کہ ہم چاہیں گے آخرت میں ہمارا بہتر بدلہ ہو، ٹھکانہ ہو۔ اور دوسری بات جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے گناہوں کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، جو عذاب وہاں ملے گا، جو سختی وہاں ہوگی اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے دور رہیں گے۔ اور تیسری چیز جو فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے، اہل ایمان کو تسلی ملتی ہے، دنیا میں جو چیز چھوٹ گئی، جو نہیں مل سکا، جو آپ چاہتے تھے کہ مل جائے لیکن دنیا میں نہیں مل سکا، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا جس دن ساری نعمتیں ملنے والی ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جس کی ہم نے تمنا اور سوچ بھی ہمارے دل میں نہیں تھی وہ سب کچھ اللہ عطا کر دے گا۔ اس میں تسلی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ تین فوائد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ ناظرین کرام، تو آج کی اس ملاقات میں ہم نے یہ جانا آخرت کے دن پر ایمان کے حوالے سے، کتابوں پر ایمان کے حوالے سے، رسولوں پر ایمان کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں میں ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، ایمان باللہ، ایمان بالقدر کو مضبوط فرمائے، ہر طرح کے شک، شبہ، ریب اور تردد سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سے عقیدے پر ہمیں باقی رکھی گمراہی سے بچائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔